اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 79 تک آپ نے درس فرمایا. آخری آیت کہ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ. جب یہ ڈوب گئے پھر اللہ نے فرمایا فرعون نے اپنے قوم کو بھٹکا دیا، ہدایت نہ تھی. بظاہر تو وہ بہت اچھی بات کر رہا. میں نے اس موضوع پہ بات کی کہ جو کرسی کے بچانے اور اقواموں کو لڑانے، ان کے خون بہانے کے چکر میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اچھا، یہاں تک فرعون ڈوب گیا، یہ لوگ دریائے نیل پار کر کے امن میں ہو گئے. اب اللہ کریم چونکہ سلسلہ بسلسلہ واقعہ چل رہا ہے، تقریباً 70 آیتیں تقریباً ہو گئی اس واقعے کو ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ کریم اب بنی اسرائیل کو اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے. یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد. بنینا تھا، بنینا ابن ان کی جمع بنینا، پھر مضاف ہوا اسرائیل کے طرف. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، تو اس لیے بنون گر گیا، بنی ہو گیا، منادہ مضاف ہو گیا. قد انجیناکم، بے شک ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، اتنے طاقتور دشمن سے کہ تم بے سر و سامان تھے اور ہم نے تمہیں نجات دی. وواعدناکم جانب طور الایمن، اور تمہیں تور کے کوہ تور کے، یا تور پہاڑ کے معنی میں، یا تور جو ہے پہاڑ کا نام ہے، دائیں طرف کا وعدہ ہم نے تمہیں دیا. اور وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من و سلویٰ یہ یہاں پہ رہ رہے تھے اور کھانے پینے کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں. پہلے صورت میں ہم نے پڑھا کہ من و سلویٰ کھانے کو آیا، بادل سائے کے لیے بادل آئے، اور پانی کے لیے 12 چشمے. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور نہیں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، سب چیزیں. اور پھر اینڈ میں وہاں پہ تھوڑا سا تفصیل تھا کہ اللہ کریم نے فرمایا میری نعمت یاد کرو. کلو، ہم نے پھر حکم دیا کھاؤ اے بنی اسرائیل، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. ولا تطغوا فیہ، اور سرکشی نہ کرو اور اس میں زیادتی نہ کرو، اس کھانے پینے میں ذخیرہ اندوزی نہ کرو، ورنہ کیا ہو جائے گا. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر زیادتی کرو گے تو تم پر میرا غضب جو ہے وہ اترے گا. وَمَنْ يَحْلِلْ غَضَبِي فَقَدْ حَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ کیا ہو گیا، وہ گرا، ختم ہو گیا، برباد ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھو وَإِنِّي غَفَّارٌ، میں بخشنے والا ہوں، غفار لمن تابا، جس نے توبہ کی اپنی گناہوں سے، وآمن، ایمان لایا، کفر اور شرک چھوڑ دیا، وعمل صالحا، اور اعمال نیک کیے، ثم اہتدی، پھر ہدایت پر رہا. انی غفار، اب اللہ غفور رحیم ہے تو بولو کس کے لیے یہ تو پوچھو. دغا دو کدا د شیطانو چے رب دے رحیم، گناہ کوا پا ہر زمانو چے رب دے رحیم. اللہ رحیم دے ختم کڑا گناہنا، او فانی دنیا دائکڑے بارماننا. شیطان کا دھوکہ ہے، تو گناہ کر رہا کہتا رب رحیم ہے. رب کہتا ہے توبہ کر میں غفور رحیم.
نبی عبادی، سورہ حجر میں آیت نمبر غالباً 49 میں ہم پڑھ چکے، نبی عبادی، محبوب میرے بندوں کو بتا دے، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں۔ یہاں اس کا وہ آ گیا کہ کس کے لیے وضاحت ہو گئی، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ وَإِنِّي غَفَّارٌ۔ یہاں پہ دیکھیں اللہ کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ قرآن پاک کا مطالعہ مکمل کیا کریں۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 17 نکالے میرے بچوں، سورہ نساء آیت نمبر 17 پر نمبر 4 ہو جاؤ خبردار۔ کریم اللہ فرماتا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمہ توبہ قبول کرنا صرف ان لوگوں کا ہے، ان لوگوں کا توبہ صرف اللہ قبول کرتے، انما کلمہ حصر ہے، جو نادانی میں گناہوں کا ارتکاب کرے۔ اب کوئی کہے جہالت میں، بعض لوگ کہتے ہیں مولوی کو توبہ تو قبول نہیں ہونی چاہیے، وہ تو سمجھدار ہوتا ہے۔ تو تمام دنیا کے مفسرین 1400 سال سے اس بات پر متفق ہے، گناہ کوئی بھی کرے گا اس وقت جاہل ہی ہوگا، تو سب کی توبہ قبول ہے۔ یہ نہیں کہ مولوی کی نہیں، بھائی اس کو پتہ تھا کہ گالیاں دینا گناہ ہے، اس نے گالیاں دی، ہاں ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ گناہ کوئی بھی کرے وہ جہالت میں۔ اللہ کریم فرماتا ہے من قریب، موت سے پہلے توبہ کر لے، توبہ قبول ہے۔ موت سے پہلے کا وقت قریب ہی میں داخل ہے۔ خیال ہے کہ کفر سے توبہ نزع کے وقت بلکہ موت دے کر قبول نہیں، اور گناہ سے توبہ اس وقت بھی قبول ہے۔ جہالت سے مراد حماقت ہے، نادانی، بے وقوفی ہے۔ عالم جب گناہ کرے تو وہ عملاً جاہل ہی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ اللہ کے کرم پر نہیں ہے جو برائی کرتا رہے حتیٰ اینڈ ہو گیا اذا حضر احدهم الموت، کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئی تو قال انی تبت الآن، موت کو فرشتوں کو دے کر کہتے میں بھی توبہ، جیسے فرعون ڈوبنے لگا بولے میں بھی توبہ کرتا، آگے آ رہا ہے۔ ہاں وہ سورہ یونس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ توبہ کر رہا تھا ڈوبتے وقت۔ ہاں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، حالت کفر میں مر گئے، اب ختم۔ اب مرتے دم تک جب آپ کو جینے کی امید ہے، اب جی رہے، کسی وقت بھی توبہ کرے قبول ہے، لیکن اگر موت واقع ہو گئی بس ختم۔ حالت ایمان میں گیا، اب ایمان چھیننے کا خوف ختم، پیپر اپنے اچھا دے دیا، ممتحن نے لے لیا، بات ختم ہو گئی۔ یہاں تک ہے نا کہ پیپر حل ہونے، بس پیپر حل ہو گیا، سانس سے نکل، ختم۔ تو رب کریم نے فرمایا گناہ کوئی بھی ہو، سورت نمبر آگے 25 آ رہا ہے، سورت کا نام ہے فرقان، آیت نمبر ہے 70، کہ اللہ کریم فرماتے جس نے شرک کیا، 68 نمبر آیت میں 3 گناہوں کا ذکر کہ میرے بندے شرک بھی نہیں کرتے، قتل بھی نہیں کرتے، زنا بھی نہیں کرتے، جو یہ کریں گے تو گناہ سے ملیں گے، گناہ دگنا ہوگا۔ لیکن کریم اللہ فرماتے الا من تابا، مگر جس نے توبہ کی، کوئی بھی ہو، وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے کن کے لیے؟ جو یہ دیکھیں صاف کلمات ہے، جو توبہ کرے، اگر مشرک ہے تو ایمان لائے۔ اگر توبہ کیا ہے؟ توبہ کی بار بار آپ پڑھ چکے، سب سے پہلے جو کام برا کرے اس پر آپ شرمندہ ہوں۔ الندمۃ توبۃ، پشیمانی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، مشہور واقعہ ہے۔ ایک مولانا اس انداز سے بتا رہا تھا، میں نے بولا تم لگ رہا ہے کہ لوگوں کو
گناہوں کی ترغیب دلا رہے. میں نے بولا یہ انداز ذرا چینج کریں, ٹھیک ہے نا. اب بعض انداز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ترغیب دلا رہے ہیں, بولے ترغیب دلا رہے ہیں, ایک ہوتے ترہیب, ایک ہوتے ترغیب. تو وہ ایک شخص کے بعد میں نے توبہ کرنی ہے, میں نے بڑے گناہ کیے. اس نے بولا بھائی کوئی توبہ نہیں, اتنے قتل کیے. اس نے اس کو بھی مار دیا. سلپا لالی پولے دایو پیدا بانگڑو, بولا یہ بھی 7 ہو جائے 100 ہو گئے. پھر کسی اور کے پاس گیا, اس نے بولا جائے فلاں محلے میں چلے جا, وہاں نیک لوگ وہاں رہے توبہ کریں. وہ چلا, جیسے چلا تو موت آ گئی. اب فرشتے آ گئے, دونوں فرشتے آ گئے کہ جہنمی ہے جنتی, بڑا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں. تو انہوں نے بولا چلو ایک فیصلہ ہوا کہ ناپ لیتے ہیں کہ کتنا راستہ طے کیا, کتنا باقی تھا. جہاں سے چلا اگر اس کے قریب ہے تو جہنم میں لے جاؤ, اگر جہاں جا رہا ہے وہاں قریب ہے تو نیک لوگوں کے پاس جا رہا ہے تو ہاں جنت میں لے جاؤ. بہرحال اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے قدرت کاملہ سے جہاں جا رہا تھا اس کا راستہ کم کر دیا, اس کو بتا دیا. بہرحال وہاں اصل جو چیز ہے, اب مسئلہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نیک لوگوں کے طرف جانے سے گناہ معاف ہوتے. میرا موقف ہے نہیں ہوتے, میرا موقف, میں نے جتنا پڑھا نہیں ہوتے بھائی. میں نے بولا اس کے تو اس لیے معاف ہوئے تھے کہ وہ تو پشیمان پڑ گیا تھا نا, اور الندم تو توبہ تھا, اور یہی تو توبہ ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا بس, تو توبہ تو ہو گیا. ورنہ میں نے بولا پھر تو بہت سارے حضور علیہ السلام کے پاس آئے بھی, کلمہ بھی پڑھا, لیکن تو گناہ معاف نہیں ہوئے اس کے بعد بھی, کیونکہ ان کے اندر جو بظاہر کلمہ پڑھ لے تو کلمہ اس کو قبول بھی نہیں تھا. کوئی گناہ سے توبہ کر رہے کسی کے پاس بھی جائے, لیکن بظاہر کہتے ویسے توبہ کروں گا لیکن یہ عمل تو کروں گا, جیسے ہمارے آج کل کے مسلمان ہیں, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ مجھے معاف کر دے, لیکن کہتے صبح کی نماز نہیں پڑھوں گا. یعنی دل میں نماز کو سامنے نہیں لاتا کہ یا اللہ میری توبہ, جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا شیطان میں روزانہ میرے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے, تو آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو بامڑے چل کے آؤں گا, لیکن یا گھر میں, لیکن نماز قضا نہیں کروں. یا اللہ جو جن کے میں نے حقوق مارے وہ دوں گا, یا اللہ جو میں نے حرام خوری کی اسی توبہ, یا اللہ میں نے جو آئندہ تو ایسے توبہ تو نزوہ کہ جیسے تھن میں دودھ واپس نہیں جاتا, ایسے اب بولے کہ میں نہیں کروں گا, تب توبہ ہے نا. تو ویسے بھی کہہ رہے توبہ توبہ, لیکن کہتے نہیں جو کر رہا ہوں وہ تو کروں گا. تو میں نے بولے یہ پتہ نہیں کون سی توبہ ہے, یہ ہمارے سمجھ میں یہ توبہ نہیں آتی کہ یہ پتہ نہیں کون سی توبہ. ہو سکتے کوئی چائنا توبہ ہو, کوئی نیا ایجاد ہوا ہو, پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ, کیا پڑھ رہے بھائی, یہ کیا کہہ رہے ہو, پھر استغفار پڑھو سی برکت ہے. اچھا لیکن وہ گناہ تو کرے جا رہا ہوں. یہ استغفار کا معنی کیا ہے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایسا توبہ کرنے والا نہ توبہ کرنے والے سے بھی زیادہ گناہگار ہے. اس کی مثال ایسے دیتا ہوں, ایک شخص نے کسی کے بچے کو مارا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے پاس آیا, بولا تیرے بچوں کو میں نے مارا, مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دینا. اس کا بچہ بھی وہاں کھڑا ہوا, یہ بھی اس کو کہتے مجھے معاف کر دینا. جیسے اس نے معاف کر دیا, اس نے اس کے بچے کو ایک زبردست اور لگائی. ابھی وہ اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے نا کہ یہ دیکھے ادھر توبہ کر رہا ہے ادھر جو ہے نا. تو میں نے بولا اب تو ویسے تو اگر معاف کر اب تو کرے گا نہیں. بولے تو میرا مذاق اڑا رہا ہے, تو مجھے وہ دے رہا ہے, اب تو بیٹے اب دیکھیں گے. ہاں تو ابھی یہ آتے ہیں مجھے معاف کر دینا میرے سامنے, پھر یہ بھی کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دینا, دوسری طرف کہتے ہیں نماز تو نہیں پڑھوں گا, خاندان سے رحمی تو نہیں کروں گا, حرام خوری سے تو باز نہیں آؤں گا, مسلمانوں کو تو بدنام کروں گا, جتنا میرا بس چلا ہے وہ تو کرتا رہوں گا. یا اللہ میری توبہ, پتہ نہیں یہ کون سی توبہ. بولے یہ توبہ وہ توبہ ہے جس پر توبہ کرنا, اس توبہ پر بھی توبہ کرنا کہ یہ توبہ نہیں ہے, یہ تو نے مذاق کیا ہے, تو نے جہالت کی ہے. توبہ توبہ یہ نہیں ہوتا. جو برا کام آپ کر رہے ہیں اس پر شرمندگی سے آپ پشیمان ہو جائے, آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی جائیں. اگر وہ لوٹانے کی چیز ہے, نماز نہیں پڑھی تو نمازیں لوٹاتے رہے, روزہ نہیں رکھا تو روزہ لوٹاتے رہے, کسی کا حق ہے تیرے اوپر تو ایسے نہیں کہ توبہ تو معاف ہو گیا, نہیں, اس کو اپنا حق دو گے. سمجھ آئی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لائے, اعمال صالحہ کرے, پھر اس پر ڈٹے رہیں. اچھا تو مزید ایک آیت اور پڑھ لیتے.
وما عجلك عن قومك یا موسیٰ. اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور وَإِنِّي غَفَّارٌ، کون سی آیت کوئی رہ گئی؟ اچھا، وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. یہ آیت زبردست ہے یار، اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اب ان قوم نے کہا کہ میں اللہ، بیچ میں واقعات ذرا شارٹ کٹ ہے نا، بار بار آتے ہیں. اب انہوں نے بولا کہ کوئی طور اب یامتی کے میدان میں تھے، پھر بولے نہیں ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، حتیٰ نر اللہ جارتن، ہاں تب ایمان لائیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے 70 افراد یا مختلف روایات ہیں. اب یہ چل رہے ہیں، کوئی طور کی طرف جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام تھوڑے تیز. اچھا میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں مجھے ایک منظر یاد آتا ہے. ہم جا رہے تھے غار ثور پر چل رہے تھے نا، تو ہم 3 افراد تھے. ہم نے نیچے میٹنگ کی کہ اب جو ہے نا ساتھ ساتھ چلیں گے. ہم جہاں بھی چاہتے تو میں تھوڑا جلدی اوپر جلدی چلا جاتا تھا، وہ تھوڑے دیر سے آتے تھے. اب اس نے بولا یار اس کو روکنا، یہ ہر جگہ اوپر چلے جاتے اور اب اس کو روک لیں. میں نے بولا ٹھیک. ہم چڑھے. ایک ہمارے سرے کے مہربان صاحب تھے، ایک ہمارے سید ممتاز شاہ سوات کے تھے. ہم جیسے چلے تو میں تھوڑا آگے ہو گیا. اب سرے کی جو تھا وہ سب سے پیچھے، بیچ میں ممتاز شاہ تھا. اب چل رہے، میں اس کو پیچھے ایسے دیکھ رہا ہوں، چل رہے ہیں، وہ غار ثور پہ رواں ہیں. اب وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو پکڑ لو. میں نے بولا یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا. اب اس کو میں نے ایسے انداز میں رکھا، وہ اگر ایک تھوڑا سا بڑھا تو میں بھی تھوڑا بڑھ رہا ہوں. میں جب بھی پڑھتا ہوں نا وہ جلدی، کہ میں نے بولا غار ثور پہ پہلے پہنچوں. آخر اس نے کچھ برا بلا کہا، وہ بڑے غصے میں آ کے بولا تیری عادت خراب ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. میں نے بولا تو گیا. میں گیا غار ثور میں گیا، ادھر جو بڑا پتھر اس سائڈ پہ، اس پہ جا کے لیٹ گیا. لوگ آتے گئے جاتے گئے، بولے یہ اندر یہ کون رکھا ہے؟ میں نے بولا یہ بھی سنت ہے یہاں پہ غار ثور میں سو جاؤ. 15 منٹ کے بعد وہ لوگ آ کے بڑے غصے میں آئے تو یہ دیکھے غار ثور میں سو رہے. بولے دیکھیں گے. میں نے بولا یار سوری یار، مجھے بس فاستبقوا الخیرات پہ میں نے کہا کہ میں جلدی دیدار کروں. اب یہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے کس چیز نے تمہیں جلدی کی؟ اور اے موسیٰ تجھے اپنے قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کیا؟ کتنی پیاری بات ہے. قال اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی. عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار، وہ میرے پیچھے میرے نقش قدم پر آ رہے ہیں، میں نے تیرے طرف اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے. میں اس لیے بے قراری، پتہ ہی نہیں چلا لیکن اتنا تیز ہوا کہ اللہ تو راضی ہو جائے، کہ تو راضی ہو جائے. میں نے جلدی کی. فاستبقوا الخیرات ہے نا قرآن میں. اللہ قرآن میں جا بجا فرماتے وساریو، جلدی کرو، آگے بڑھو. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے کیا بات ہے. ہاں بھائی اس سے جلدی ہے نا. نہیں کہ مکان تھا، دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارشیں. ہر جگہ اللہ کریم ایک جیسے، لیکن خاص کر بعض مقامات ایسے ہیں، جیسے ہم بیت اللہ شریف جاتے ہیں، پھر مدینہ طیبہ جاتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تو یہاں جلدی کیا کریں؟ والدین کے دیدار کے لیے جا رہے کریں تو جلدی کیا کریں؟ رب لترضی، اے اللہ میں نے جلدی اس لیے کی کہ تو راضی ہو جائے. میرا کوئی مقصد نہیں تھا، میں نے قوم کو پیچھے نہ چھوڑا. انہوں نے بھی کوشش کی ہوگی لیکن پھر وہاں رفتار کچھ اور تھا. پھر اللہ والوں کا رفتار کچھ اور. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلام کے شوق میں 70 افراد کوئی بھی ساتھ نہ چل سکا. موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. ربی میں تو اس لیے رب فرماتے کس دنیا والوں کو بتانا تھا کہ دیکھیں مجھے راضی کرنے کے لیے تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ والے جو ہے نا وہ جو بھی نہیں وہ بھی اسی تڑپ میں ہوتے ہیں. یا اللہ تو کس چیز سے راضی ہوگا؟ مختلف مقاصد ہوتے ہیں، اغراض ہوتے ہیں. اللہ والے ہر بات پر وہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے بس.
اللہ کا ذکر ہر قدم پہ اٹھانے انہوں نے قدم اٹھائے ہوں گے کہ میں اپنے رب کے پاس جلدی پہنچ جاؤں. تو جب دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ والے حالت نزا میں بڑی خوش ہوتے, بولے اللہ کی طرف جا رہا ہوں. ایک وقت ہے, میں نے یہ نقطہ بیان کیا کہ وہ وقت جب نزا شروع ہوتی مسلمان بڑا خوش ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. شروع میں تو گھبراتے ہیں, موت سے ڈرتے ہیں, یہ بس اللہ نے قانون میں, لیکن اس میں جب داخل ہوتے ہیں نا پھر مسلمان خوش ہوتا ہے, جو مسلمان ہو. مسلمان کی بات کرو, سمجھ رہے ہو نا. ہاں, اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام قال فإنا قد فتنا قومک من بعد, تو ادھر آیا قوم اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حوالے کر دے, ان کو تو ہم نے فتنے میں ڈال دیا, وہ تو آزمائش میں آ گئے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ, وہ سامری نے سب کو بھڑکا دیا. سامری نے وہ بچڑا بنایا, بولے موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے اور تم ادھر رہ گئے. ہاں, تو یہاں گمراہی کی بھی نسبتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ پھر توفیق سلب کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کل یہاں سے پڑھیں گے, موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں افسوس کرتے ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا. ہاں, یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا. یہ بڑا بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. ایسے افراد ہوتے ہیں, ہر جگہ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ کوئی ہدایت دینے کے لیے لگے رہتے ہیں, رات دن محنت کرتے ہیں. کچھ رات دن محنت کر کے شیطان ہوتے ہیں نا, شیطان تو انسانوں میں بھی ہے اور جناتوں میں بھی ہے. تو شیطانوں میں بھی ہے, آپ کو بولیں گے حضور ایک بس ایک گٹکا کھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب بس ایک یہ کر لے. گمراہ کیسے ہوتے ہیں, تھوڑے تھوڑے گناہ کروا کے بیڑا غرق کر. نشائی جتنے بنتے ہیں تو نشائیوں کے دعوت سے تھوڑا سا بس ایسے مسئلہ نہیں ہے, اللہ وہ ادھر ادھر. تو اس لیے آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ امتحان کے لیے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ دیتے ہو. وہ لوگ جو تمہیں بھٹکا رہے ہیں, اب یہ بچہ آ رہا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ میں استاذ کے پاس جا رہا ہوں تو کیا ملے گا. جہاں بھی آپ جاتے ہیں پہلے سے اب مزے سے جو لوگ جلدی نکلتے ہیں ان کو بھی اب کہ دیکھیں وہ ایک ساتھی انتظار کرو, کیا وہ والا کریں گے. کوئی بولے کہ یار وہ جو ہے نا ہوٹل پہ جائیں گے, لیکن ساتھی کے پاس جانے سے پہلے ان کی نیت میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کھانے کے لیے کیا آئیں گے. ساتھ ایسے ہوتا ہے نا, اس کے ساتھی کے پاس جانے سے پہلے وہ اعمال ذہن میں ہوتے ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں, کیوں جا رہا ہوں, کوئی نہ کوئی اغراض مقاصد. اللہ والوں کے پاس آتے ہو تو وہ آپ کو بولیں گے نماز پڑھو, والدین کی خدمت کرو, گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو, زندگی فانی ہے, ہاں دنیا کی زندگی کو مقصد نہ بناؤ ورنہ یہ دریا دنیا کی زندگی بہت گہرا سمندر ہے, اس میں ڈوب جاؤ گے, اس میں ہر کوئی یہ پار نہیں کر سکتا. لقمان نے کتنے پیارے انداز سے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. تو یہاں پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل یہاں تک تو صحیح آ گئے تھے کہ وہاں بڑا ظلم و ستم تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کی بات مانگ رہے تھے. جیسے جیسے حالات پھیلتے رہے تو ان کے اندر گمراہیاں بڑھتی رہی. اب حضور علیہ السلام مکے میں کیا حال تھی, پھر مدینے میں ہیستا صحابہ کے حالات تو بڑے تابعین, لیکن پھر ہیستا وہ ایسے گمراہ ترین یزید جیسے لوگ آ گئے, اور پھر خوارج جیسے آ گئے. پھر اب آگے دیکھیں کہ جس کو میں کہتا ایسا مسلمان جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی. کلمہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کلمے کے کچھ مقاصد ہے, کچھ اغراض ہے. یہ کلمے پڑھنے کے بعد بھی ایسے کوئی کرتا ہے, عقیدہ بھی غلط ہے, نظریات بھی غلط ہے. ہمیں تو ان چیز کی فکر ہے. ہم کہتے ہیں گناہوں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا, لیکن ان گناہوں کو تم نے غنیمت جانا, ان کو تم نے جائز جاننا, یہ تمہیں ہمیشہ کے لیے کفر میں ڈال دے گا. تو ایک تو گناہ کرتا ہے, دوسرا اس پر فخر کرتا ہے. ایک تو گناہ کرتا ہے, دوسرا گناہگاروں کو ترجیح دیتا ہے. ایک طرف تو گناہگاروں کا مجمع لے, نیکوں کا, تو نیکوکاروں کے خلاف رات دن سازش کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بیڑا غرق کرنے والی. منافقین میں کیا تھا, اللہ کو بھی مانتے تھے, جنت کو بھی مانتے سب, لیکن مسلمانوں کے خلاف سازش مسلسل کرتے رہے. نہ کلمے کا فائدہ ہوا, نہ نماز کا فائدہ ہوا, نہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھنے مسجد نبوی میں آنے سے فائدہ ہوا, نہ جہاد میں جانے سے فائدہ ہوا. یہاں تک کہ جو جہاد میں بھی مرا وہ بھی جہنم میں گیا. ایسے بھی ہے, وہاں مرے وہ جہنم میں گئے. کیوں؟ مقاصد, اغراض, نیتیں. تو ہم کہتے ہیں مسلمانوں کم از کم نیتیں تو صحیح کر لو. اب آپ کی نیت ہے خراب. ایک شخص بدکاری کر رہے, آپ اس کی نیت کرو میں ان لوگوں سے اچھا ہوں, میں نمازیوں سے اچھا ہوں, تیرا تو بیڑا ہی غرق ہے, تو کیسے وہ کر رہے.
تو کیسے کہتا ہے میں اچھا ہوں؟ داڑھیوں پہ نہیں جاؤ، نمازوں پہ نہیں جاؤ، اماموں پہ نہیں جاؤ، تو کس پہ جائیں؟ وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے آپ نے آپ کو۔ قرآن پاک نے یہ کہہ دیا سورہ نمبر 35 آیت نمبر 8 میں، جو بھی جن گناہ میں مبتلا ہے فراؤ حسن ہو، کہتے یہی اچھا ہے۔ یہ سب سے بڑی بربادی ہے۔ اگر وہ اس طرح ہو جو آیت نمبر ہم سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں پڑھ دیں، تو پھر گناہ اس کو نقصان نہیں دے گا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون۔ یہ جنت ہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد وہ پچھتاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس پر آڑے نہیں رہتے، یا اللہ معاف کر دے ہم سے خطا ہو گئی، یہ جنت ہی ہے۔ لیکن گناہ کر کر وہ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ کون سا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری برائی تمہیں افسردہ کر دے، تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، فانت مومن۔ یہ اسلام کی تعریف کی، تو مسلمان ہے۔ اگر تمہاری یہ کیفیت ہے، گناہ سے تمہیں دکھ ہوتا ہے اور نیکیوں سے تمہیں خوشی ہوتی ہے، تو مسلمان ہے، ورنہ نہیں، ختم بات ختم۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وصحبہ اجمعین۔